وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب الاستنجاء بالحجارہ. دو باب جو ہے پے بپے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائے ہیں. پہلا باب الاستنجاء بالحجارہ کا ہے اور دوسرا باب جو ہے الاستنجاء بالحجرین، دو پتھر سے استنجا کرنا. اور یہاں پر یہ کہ دو سے زائد 3 4 5 6 ان سے استنجا کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا حناد راهب الكوفة قال حدثنا ابو معاوية عن العامش سليمان بن مهران ابراہیم النخعی. ابراہیم نخعی بھی جو ہے ان کے بارے میں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ پورا ان کا گھرانہ جو ہے یہ جنتی ہے، بہت زبردست محدث بھی ہیں. اور ابراہیم نخعی اور یہ نقل کرتے ہیں عام طور پر اسود عبد الرحمن ابن یزید سے بھی نقل کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ علقمہ سے بھی نقل کرتے ہیں، اور علقمہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں. تو یہ والی جو سند ہے ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود، اس کو جو ہے وہ سلسلۃ الذهب کہا جاتا ہے. تو بہت زبردست یہ بھی راوی ہیں. عبد الرحمن ابن یزید بھی بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. ان کے بھائی بھی اسود ابن یزید، آگے اگلی روایت میں ان کے بھائی بھی آئیں گے، یہ بھی جو ہے بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. کہتے ہیں قیل علیہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کہنے والے جو مشرکین تھے، اور مشرکین جو ہے استہزاءً اور مذاقاً جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہے تھے قد علمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہارے نبی تو بہت عجیب ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی، ہر چیز انہوں نے سکھایا ہے. حتی الخراءۃ، یہ خراء کا جو لفظ ہے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب اصلاح خطأ المحدثین، اصلاح خطأ المحدثین، اس کتاب کے اندر امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کی اصلاح کی ہے جو عام طور پر محدثین کے یہاں غلط بولے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے میں محدثین کے یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خراء جو ہے یہ خا کے فتحے کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ، اور خا کے کسرے کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور دونوں کے ایک ہی مفہوم میں لیتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. خراء جب خا کے فتحے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نجاست کے، اس کے معنی ہوتے ہیں گندگی اور نجاست کے. اور خراء جب خا کے کسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں استنجا کے لیے بیٹھنے کے، کہ کیسے بیٹھ کر کے استنجا کیا جائے، اس کے لیے خراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے خا کے کسرے کے ساتھ. اور کہا کہ یہاں پر خراء خا کے فتحے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خراء ہے خا کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ استنجا کرنے کے آداب کیا ہے، یہ یہاں پر مراد ہے. تو وہ مشرکین کہنے لگے قد علمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز سکھا رکھا ہے، ہر چیز تمہارے نبی تم کو سکھاتے ہیں. حتی الخراءۃ، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی، استنجے کے لیے بیٹھنے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ان کا سخریہ کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی لطافت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور اسلوب حکیم کے طور پر انہوں نے پورا موضوع ہی پلٹ دیا اور کہا کہ بالکل ہمارے اسلام کے اندر تو ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے، ہمارے نبی نے تو ہر چیز بیان کی ہے. قال سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل، بالکل. دیکھیے عربی میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تینوں ایک ہی مفہوم میں، کہیں بھی اجل کہہ دو، کہیں بھی نعم کہہ دو، کہیں بھی بلا کہہ دو. لیکن اکثر لوگ، جن میں سے جو علامہ انور شاہ کشمیری نے متقدمین کا حوالہ دیا، کہ اجل کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی خبر ہو، خبر کے جواب میں جب کچھ کہا جائے تو اس وقت جو اجل کہتے ہیں، اور استفہام کے جواب میں جب کہا جائے تو اس وقت نعم بولتے ہیں، اور نفی کے جواب میں جب کہا جائے تو اس وقت بلا بولتے ہیں. الیس کذالک، تو اس کے جواب میں بولیں گے نعم، بلا. اس وقت جو ہے نعم نہیں بولیں گے، اس وقت اجل نہیں بولیں گے بلکہ بلا بولیں. چونکہ یہاں پر جو قد علمکم نبیکم کل شیء، یہاں پر خبر ہے تو خبر کے جواب میں اجل، اور استفہام کے جواب میں الا تحضر اليوم، هل لا تحضر اليوم، تو اس کے جواب میں نعم او لا. ارے فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سب بالکل خاموش ہیں. جی مولانا سمجھ میں آ رہی ہے. جی ہاں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجل بالکل. اس کے بعد انہوں نے 3-4 باتیں بتائیں کہ استنجے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آداب بتائیں. سب سے پہلی بات، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں، چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو۔ یعنی مشرکین سے کہا کہ بھائی تم لوگ بھی تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم کعبے کے پاسبان ہیں اور کعبے کے مجاور مانتے ہو اور کعبے کا احترام کرتے ہو، لیکن تمہارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، تم تو قبلے کی طرف رخ کر کے اور اس کی طرف پشت کر کے استنجا بھی کرتے ہو۔ ہمارے نبی نے دیکھو کہ کتنی باریک تعلیم دی اور فرمایا کہ منع کیا ہے ہمارے نبی نے قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرنے سے، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو۔ دوسری بات یہ کہ او ان نستنجی بالیمین، ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو دو ہاتھ اللہ رب العزت نے دیے، ان دونوں ہاتھ کی اپنی اپنی کارگزاریاں ہیں، اپنے اپنے کام ہیں ان کے۔ داہنے ہاتھ سے ہر وہ کام جو اچھے ہوں اور خیر کے ہوں، اور بائیں ہاتھ سے ہر وہ کام جو قبیح ہوں اور برے ہوں۔ اس لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ ان نستنجی بالیمین، کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، تیسرے یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص 3 پتھر سے کم سے استنجا کرے۔ یہ جو لفظ ہے او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، اس میں صراحت کے ساتھ ہے کہ ہمارے نبی نے 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ یہ جو صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اسی نہیں کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسلک اختیار کیا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 پتھر ضروری ہے، خواہ ان کا ہو یا نہ ہو، ان کا ہو جائے جب بھی جو ہے وہ 3 پتھر کا لازم ہے۔ احناف اور موالک یہ کہتے ہیں کہ اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا جو عدد بیان کیا، یہ 3 کا عدد مخصوص طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ عام طور پر چونکہ 3 کے عدد سے انقاء ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، نجاست کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا عدد استعمال کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑے پر نجاست لگی ہو تو نجاست کو دھونے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ استعمال فرمایا کہ 3 مرتبہ جو ہے اس کو نچوڑا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ 3 مرتبہ نچوڑنا اور 3 مرتبہ دھونا، یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا جو عدد بیان فرمایا ہے، وہ 3 کا عدد جو ہے وہ نجاست کے دور ہونے کے لیے جو عام طور پر پایا جاتا ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مرتبہ آپ نے کپڑا دھویا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ نجاست جو کلی طور پر نکل گئی ہے اور آپ نے ایک مرتبہ دھو کر کے نچوڑ دیا تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وہاں پر تو آپ بھی نہیں کہتے کہ یہاں پر 3 کا عدد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ضروری ہے۔ تو جیسے وہاں پر 3 کا عدد ضروری نہیں ہے، ویسے یہاں پر بھی ہے کہ اصلاً جو ہے وہ انقاء ہے، وہ 3 کے عدد سے عام طور پر ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا عدد یہاں پر بیان فرمایا۔ چوتھا یہ کہ او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور چوتھے یہ کہ اسی طرح سے ہمارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ ہم رجیع کے ذریعے سے استنجا کریں یا ہڈی کے ذریعے سے استنجا کریں۔ رجیع کے معنی ہوتے ہیں کہ ما رجع عن الحالت الاولى، یہاں رجیع جو ہے مرجوع کے معنی میں کہ جس کو پہلی حالت سے لوٹا دیا ہے، مطلب یہاں پر یہ گوبر اور لید کے بارے میں آیا۔ رجیع کے معنی ہوتے ہیں گوبر اور لید کے۔ اصل میں جانور وغیرہ جو کھاتے ہیں تو کھاتے وقت اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے اور بعد میں جب وہ نکلتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو انہ قد یرجع عن الحالت الاولى، چونکہ وہ اپنی پہلی حالت اور پہلی کیفیت سے بدل کر کے کسی دوسری کیفیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے رجیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے روس اور لید وغیرہ۔ ارے لید سمجھتے ہو؟ جی بالکل مولانا جی، سمجھ گئے۔ جی ہاں۔ اور عظم کے معنی ہوتے ہیں ہڈی کے، ہڈی جانتے ہی ہو؟ ہڈی۔ جی ہاں۔ جی رجیع سے استنجا کرنے کی جو ممانعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود نجس ہے، وہ خود نجس ہے، تو جو چیز خود ہی نجس ہو وہ کسی نجاست کو دور کہاں سے کرے گی؟ جی جو آدمی خود سو رہا ہو تو وہ دوسرے کو کیسے، سوتے ہوئے کو کیسے جگائے گا؟ اور عظم کے ذریعے سے یا ہڈی کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہاں پر ایک علت، یہاں پر کوئی خاص علت بیان نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ آپ اپنی اگلی حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علت بھی بیان فرمائی ہے کہ عظم کو جو ہے استنجا کے لیے استعمال کرنے سے کیوں منع کیا گیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہڈی کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہے نقصان پہنچانے کا، ہو سکتا ہے کہ چبھنے کا خطرہ ہو، اس کے ذریعے سے آپ استنجا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ مخصوص جگہ پر چبھ جائے، تو نقصان پہنچانے کا بھی خطرہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، کہ یہ تمہارے بھائی جو جن ہے
ان کا جو ہے ان کی غذا ہے، یہ ان کا زاد ہے، یہ توشہ ہے، یعنی ہڈی جو ہے وہ جنوں کی غذا ہے، اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے اس سے منع فرمایا۔ یہی حال لید کا بھی ہے کہ لید کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لید بھی تمہارے جو جن ہیں، جن کے جانوروں کی غذا ہے، لہذا اس سے استنجا مت کرو۔ تو گویا کہ دونوں کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، لید کے اندر ایک پہلو خود نجاست کا بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ان کے جانوروں کے لیے کیا ہے، ان کے جانوروں کے لیے غذا ہے۔ اور اسی طرح سے عزم کے اندر بھی دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ عزم ایک تو خود اس کے اندر مضرت کا پہلو ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ چبھ سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی جنوں کی غذا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن ایک سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص عزم سے استنجا کر ہی لے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص عزم سے استنجا کر لیتا ہے تو کیا اس کا یہ استنجا کرنا صحیح ہو پائے گا؟ یعنی ازالہ نجاست ہو جانے کے بعد کیا وہ پاک مانا جائے گا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ بڑی طویل بحث ہے اس سلسلے میں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا ہے کہ چونکہ یہاں پر جو ممانعت ہے، جو نہیں ہے، وہ نہیں لنفس ہی نہیں ہے بلکہ نہیں لغیر ہی ہے، یعنی بذات خود ہڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں صفائی نہ ہو سکتی ہو یا اس سے ازالہ نجاست نہ ہو سکتا ہو۔ لید کے اندر تو یہ ہے کہ لید میں بذات خود جو ہے وہ نجاست پائی جاتی ہے، لہذا وہ کہاں سے مزیل نجاست ہوگی، لیکن عزم کے اندر بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا اس نہیں کو جو ہے نہیں لغیر ہی کہتے ہیں۔ اور جہاں پر نہیں لغیر ہی ہو تو اگر کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کو نہ استعمال کر کے اگر اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لہذا خلاصے کے طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہڈی سے استنجا کر ہی لے تو پھر ایسی صورت میں اگر انقاء ہو جاتا ہے اور نجاست دور ہو جاتی ہے تو وہ شخص جو پاک مانا جائے گا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ روز کے ساتھ نہیں ہوگا، روز کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ روز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ رکس، اور رکس جو یہ رس کے معنی میں یعنی یہ خود گندگی ہے، یہ خود کیا ہے، نجاست اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابھی اگلی روایت کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خود گندی چیز ہے، تو گندی چیز کیسے جو ہے وہ مزیل نجاست ہو سکتی ہے جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی الباب عن عائشہ وخزیمۃ بن ثابت وجابر وخلاد بن سائب عن ابیہ، انہی حضرات کی روایات ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح، کہ سلمان فارسی کی جو روایت ہے یہ جو ہے حسن اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے معمول کے مطابق اور اپنی عادت کے مطابق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسلک بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، کہ اکثر اہل علم کا، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہوں یا ان کے بعد کے ہوں، ان کا یہی قول ہے رَأَوْا أَنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ، ان کا ماننا یہ ہے کہ استنجا بالحجارہ جو ہے وہ کافی ہے۔ دو چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پانی کے ذریعے کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص حجارہ کے ذریعے سے استنجا کر لیتا ہے تو کافی ہے، لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ جب تک کہ نجاست جو ہے وہ اپنے مخرج سے تجاوز نہ کی جو ہے کہ نہیں۔ اب وہ اس میں الگ اختلاف ہے کہ کتنا تجاوز جو معفو عنہ ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال سارے لوگ اس کی قید لگاتے ہیں کہ استنجا کا اپنے یہ نجاست کا اپنے مخرج سے تجاوز نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ، کہ پتھر کے ذریعے سے استنجا کرنا یہ کافی ہوتا ہے، وان لم یستنج بالماء، اگرچہ وہ پانی کے ذریعے سے استنجا نہ کرے، صرف پتھر پر ہی اگر کوئی اکتفا کرنا چاہے تو وہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم نے اس میں بھی جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا اس سے پہلے بھی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کا قول نقل کیا تھا، بہت سارے وہ حنفی فقہا جو بات کیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پچھلے زمانے میں لوگ یہ غذائیں بھی کم کھاتے تھے اور دوسرے قسم کی غذائیں تھیں، لہذا ان کے یہاں صرف پتھر سے استنجا کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ انہم یبعرون بعرا وانتم تفلتون فلفا، کہ وہ لوگ ایسے استنجا کرتے تھے جیسے بالکل مینگنی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے استنجا کے نجاست کا محل سے تجاوز کر جانا اس کا امکان بہت زیادہ نہیں تھا، بہت کم تھا،
تو اس لیے ان کے یہاں استنجا بالحجارہ جو ہے صرف کافی تھا. لیکن آج کے زمانے میں غذائیں مختلف ہو گئی ہیں گرمی کی وجہ سے اور بھی یعنی طبیعت اور فطرت اور ماحول کے بدلنے کی وجہ سے اب جو ہے استنجا کرنے کے وجہ کا جو وہ ہوتا ہے یعنی طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہو چکا ہے. اس لیے جو ہے صرف استنجا بالحجارہ یہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا بھی جو ہے وہ موجودہ زمانے کے جو فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری, کیونکہ عام طور پر استنجا جو ہے وہ اپنے مخرج سے یعنی تجاوز کر جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اذا انقى اثر الغائط والبول, ہاں یہ شرط ضروری ہے کہ اگر حجارہ اور پتھر بھی جو ہے وہ غائط یا بول کے اثر کو زائل کر دے, اس کو دور کر دے, تبھی جو ہے وہ استنجا بالحجارہ کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نہیں ہے. وبه يقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق, اسی کے قائل سارے لوگ ہیں, بلکہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں. اصلاً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان فرما چاہ رہے ہیں وبه يقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. اس سے جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرات ہیں ان میں سے اکثر عام طور پر کم از کم 3 پتھر سے استنجا کرنے کو واجب کہتے ہیں. مولانا ٹیشو پیپر سے کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس دن ہم نے بتایا تھا کہ حجر سے مراد پتھر ہی صرف نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو کہ مزیل نجاست ہونے کے ساتھ ساتھ محترم نہ ہو. ہر وہ چیز محترم اور مضر, محترم اور مضر نہ ہو. مزیل نجاست ہونے کے ساتھ ساتھ محترم اور مضر نہ ہو تو اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. اب 2 سے 3 سے کم استنجا کرنے کی جو اجازت ہے تو ہے یا نہیں ہے, اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. چلو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستنجاء بالحجرين. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار. قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل رحمهم الله. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رحمهم الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله رحمه الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رحمهم الله. وهذا حديث فيه اضطراب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رحمه الله, لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بأخرة. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی اب تک کی سب سے زبردست روایت ہے اور زبردست مسترب روایت ہے.
میرا خیال ہے کہ پوری ترمذی میں اس سے زیادہ مسترب کوئی روایت نہیں ہوگی. چلو دیکھو کیا ہے یہ جو حدیث ہے، بابن فی الاستنجاء بالحجرین، کہ دو پتھروں سے استنجا کرنے کے جواز کے سلسلے میں یہ باب ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ پچھلی جو روایت ہے اس کی تعویل احناف کرتے ہیں، احناف اور مالک، کہ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل من ثلاثۃ احجار کی جو بات فرمائی ہے یہ تغلیباً فرمائی ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے 3 پتھروں سے استنجا ہوتا ہے اور نجاست کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا. احناف کی جو دلیل ہے، یعنی اس بات کے اعتبار سے جو احناف کے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ اتنی زیادہ مسترب اور اتنی زیادہ مختلف فی ہے کہ اس کو جو قابل استدلال نہیں بنایا جا سکتا. اس کے علاوہ 2-3 روایات اور بھی ہیں. ایک روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے سنن کے اندر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں اذا استجمر احدكم فليؤتر، اذا استجمر احدكم فليؤتر فمن فعل فبها ومن لم يفعل فلا حرج، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص تم میں سے استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ وطر پتھر استعمال کرے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا اس حدیث کو، من استجمر احدكم فليؤتر فمن فعل فبها ومن لم يفعل فلا حرج، کہ اگر کوئی شخص استنجا کرتا ہے، استنجا بالحجارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایتار کرے، اور جو شخص ایتار کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اب اس سے جو احناف نے یہ استدلال کیا کہ 3 کا عدد بھی یہ بھی ایتار میں شامل ہے، لہذا ایتار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستحب بتایا ہے تو 3 کا عدد بھی اس کے اندر مستحب ہو جائے گا. حالانکہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اشکال کیا کہ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتار کو مستحب بتایا نہ کہ تسلیس کو. تو اس کا احناف جواب یہ دیتے ہیں کہ ایتار جو ہے وہ عام ہے اور تسلیس خاص ہے. بھائی ہر تسلیس جو ہے وہ ایتار ضرور ہوگی، لیکن ہر ایتار تسلیس ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایتار جو ہے عام ہے اور تسلیس خاص ہے، اور جب عام کے اندر استحباب کو بیان کر دیا گیا تو جو خاص ہے وہ بھی مستحب ہو جائے گا. جب عام کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب بیان کیا، اس کو کہا کہ ایتار مستحب ہے، تو ایتار کا جو خاص ہے یا اس کے اندر جو تسلیس ہے وہ بھی جو ہے وہ مستحب سمجھی جائے گی. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار. اذا ذهب احدكم الى الغائط، یہ بھی ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه. یہاں پر جو اجزاء عنہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اسی اجزاء عنہ کے لفظ سے احناف نے استدلال کیا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ہونا بتایا ہے، ضروری ہونا نہیں بتایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری ہونا بتایا ہے، اس ضروری ہونے کو کافی ہونے کے معنی میں مؤول مانا جائے گا. اس ضروری ہونے کو کافی ہونے کے معنی میں مؤول مانا جائے گا. اسی طرح سے فليذهب معه بثلاثة أحجار فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، کہ یہ 3 پتھر اس کے لیے کافی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے. اچھا جی ہاں، وجہ استدلال سمجھو. فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ کو جو ہے احناف نے وجہ استدلال بنایا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کافی ہونا بتایا. یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ، کہ یہ 3 پتھر اس کے لیے ضروری ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 3 کافی، یعنی 3 کے ذریعے سے عام طور پر استنجا ہو جاتا ہے. یہ والی جو روایت ہے، جو تیسری روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کو جو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بھائی پتھر لے کر کے آؤ، 3 پتھر لے کر کے آؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 2 پتھر اور 1 لید لے کر کے گئے. 2 پتھر اور 1 لید لے کر کے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر استعمال کیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے نجس ہے. اس سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر تیسرا پتھر
اگر یہاں پر 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیسرا پتھر منگاتے. روایت کے اندر صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر میں سے 2 پتھر اور ایک لید میں سے لید کو پھینک دیا اور 2 پتھر آپ نے استعمال کر لیے. جبکہ شوافی وغیرہ کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بعض روایات کے اندر التمس بحجرین کا لفظ موجود ہے کہ ایک پتھر اور تلاش کرو، ایک پتھر اور تلاش کرو.